سہل بن سعد الساعدی کہتے ہیں، روایات میرے بھائیو بخاری مسلم ابن ماجہ کی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فی الجنت بابا یقال له ریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان گیٹ. جنت کے گیٹ کا نام کیا ہے؟ ریان. فرمایا یہ کن کے لیے ہے؟ یدخل منہ الصائمون، جنت میں اس گیٹ سے داخل ہونے والے وہ خوش نصیب ہوں گے جو دنیا میں روزے رکھتے رہے. لا يدخل منہ احد غیرہم، فرمایا اس گیٹ سے روزے داروں کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. آواز آئے گی این الصائمون، کہاں ہیں روزہ رکھنے والے؟ فیقومون، فرمایا وہ کھڑے ہو جائیں گے اور داخل ہو جائیں گے، کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا. جو ہی روزے دار داخل ہو جائیں گے یہ گیٹ بند ہو جائے گا. میرے بھائیوں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے کہ وہ رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں. میرے بھائیوں اس حدیث میں آپ نے جانا کہ جنت کے گیٹ کا نام کیا ہے؟ ریان گیٹ. اور میرے بھائیوں جنت کے کتنے گیٹ ہیں؟ 8. اور کسی گیٹ کا نام کیا ہے؟ باب الصلاح، نماز گیٹ. کسی کا نام کیا ہے؟ باب الصدقہ، صدقہ گیٹ. کسی کا نام کیا ہے؟ باب الجہاد، جہاد گیٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان گیٹوں کے نام صحابہ کرام کو بتائے اور فرمایا کہ جنت کے 8 گیٹ ہیں تو جناب صدیق کھڑے ہو گئے. جناب صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، سوال کیا، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو بتائیے کہ کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ یہاں سے داخل ہو جاؤ جنت میں؟ فرمایا ہاں ابو بکر، ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے اور تو انہی میں سے ہے. میرے بھائیوں جس کو دنیا میں خوشخبری ملی کہ اسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا وہ ایک ہی آدمی ہے جس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کو اور نہیں ہے. ابو بکر کے فضائل کو کون پا سکتا ہے؟ کون وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اس لیے جناب صدیق جیسے صحابہ کرام کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں داخل کریں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں جناب صدیق اور جناب فاروق وغیرہ کی محبت کو داخل کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہم. میرے بھائیوں بات ہو رہی تھی روزوں اور رمضان کے فضائل کی. رمضان کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. شیطانوں کو سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا. جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا ایک اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، خیر کے طالب، خیر کی جستجو کرنے والے، خیر کو تلاش کرنے والے، اقبل آگے بڑھو، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، خیر کما لو، خیر حاصل کر لو. اور کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، اور شر کو تلاش کرنے والے، گندی محفلوں کو تلاش کرنے والے، گناہوں کے پیچھے بھاگنے والے، گناہوں کی جستجو رکھنے والے، اقصر اب تو بعد آ جا، اب تو رک جا، اب تو گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے قدم روک لے. اور فرمایا رمضان میں اللہ تبارک و تعالی ہر رات کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں بنائے جن کو جہنم کی آگ سے رمضان میں آزادی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ممبر پہ چڑھے، اسی ممبر پہ جو اس مسجد میں موجود ہے.
اور فرمایا پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو کہا آمین، دوسری پہ چڑھے پھر کہا آمین، تیسری پہ چڑھے پھر کہا آمین۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج وہ کام کیا ہے جو عموماً آپ نہیں کرتے، ہر سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے آپ نے آمین کہا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور آپ نے مجھے کہا کہ میں دعا کروں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کہنا ہے۔ تو جبریل دعا کرتے رہے، میں آمین کہتا رہا۔ میرے بھائیو غور سے سنیں، یہ کیا دعا تھی جسے کرنے والا فرشتوں کا سردار جبریل ہے علیہ السلام، اور جس کے اوپر آمین کہنے والے نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ کے اوپر درود نہیں پڑا۔ میرے بھائیو، یہ کمی ہم میں پائی جاتی ہے۔ یہاں بھی میں کتنی بار اللہ کے رسول کا نام لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔ تو جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے آپ کے اوپر درود نہیں پڑا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ آمین، کہ اللہ اس دعا کو قبول فرمائے۔ پھر جناب جبریل علیہ السلام نے کہا وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکا۔ میرے بھائیوں، جن کے والدین موجود ہیں وہ سوچیں کہ کیا وہ والدین کی خدمت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ان کا والدین کے ساتھ ایسا سلوک ہے کہ والدین کی طرف سے انہیں دعائیں ملیں؟ کیا وہ خدمت جو آج کل والدین کی جا رہی ہے، یہ خدمت جنت میں داخل کر سکتی ہے؟ یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ میرے بھائیو، اگر معاملہ برعکس ہے تو اب بھی وقت موجود ہے، اب بھی ان سے تعلقات بنا لیں، اب بھی ان کو راضی کر لیں، اب بھی ان کی خدمت کر لیں، پہلے اس کے کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ میرے بھائیو، والدین بہترین سبب ہیں جنت میں جانے کا۔ ان کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں، ان کو فون کیا کریں، ان سے بات چیت کیا کریں، ان کو ٹائم دیا کریں، ان کو گفٹ دیا کریں، عید وغیرہ کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ ان سے ملا کریں، اپنی خوشی میں ان کو شریک کیا کریں، تاکہ ان کے منہ سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں اور آپ ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو سکیں۔ والدین کا کتنا حق ہے، خصوصاً والدہ کا، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صحابی سے جو آپ سے پوچھتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اس نے کہا ماں کے بعد پھر مجھے کس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کس کی زیادہ خدمت کرنی چاہیے، کس سے میرا سلوک زیادہ اچھا ہونا چاہیے؟ فرمایا پھر بھی تمہاری ماں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ میرے بھائیوں، دیکھیں، سوچیں، اور پھر جب چوتھی بار صحابی نے سوال کیا تو آپ نے کہا اس کے بعد درجہ ہے تمہارے باپ کا۔ تو ماں کے کتنے حق ہوئے میرے بھائیوں؟ 3، اور باپ کا 1۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے ایک یمنی شخص تھا جس نے اپنے کندھوں کے اوپر اپنی ماں کو بٹھایا ہوا تھا، اسے بیت اللہ کا طواف کروا چکا تھا۔ جب اسے علم ہوا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہما، ان کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے یہ بتائیے
کہ کیا میں نے اپنی کندھوں پہ والدہ کو حج کروانے کے بعد، عمرہ کروانے کے بعد والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اور تمہارے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے تمہاری ماں کو جو درد ہوتی تھی، جو تکلیف ہوتی تھی، ان تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کا بدلہ بھی ابھی تم نے ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیو اندازہ کر لیں، یہ اس آدمی نے بدلہ ادا نہیں کیا جس نے کندھوں کے اوپر اپنی والدہ کو حج کروایا ہے، جس نے کندھوں پہ اپنی والدہ کو عمرہ کروایا ہے، یمن سے آیا ہے، خدمت مسلسل کر رہا ہے، اور عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں ابھی تو ایک درد کا بدلہ نہیں اترا، باقی دردیں کہاں جائیں گی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں والدین کا بہت بڑا حق ہے۔ اگر اس سے پہلے والدین کے حق میں کوتاہی ہوتی رہی ہے تو آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں وہ اگر تنگ بھی کریں، برا بلا بھی کہیں، گالیاں بھی دیں تو برداشت کریں۔ اگر آپ نے برداشت نہیں کرنا تو کون برداشت کرے گا؟ اور میرے بھائیوں اسی لیے تو اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، بڑھاپے کی حالت میں خدمت کرنا زیادہ مشکل ہے۔ جب والدین جوان ہوں تب ان کی خدمت کرنا کون سا مشکل ہے؟ بڑھاپے کی حالت میں جب ان کے اعضاء کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور ان میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ ان کو آتا ہے، ان حالات میں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا یہ بڑا کام ہے۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ذلیل و رسوا ہو جس نے بڑھاپے کے عالم میں والدین کو یا ان میں سے کسی کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروا سکا۔ اور اس کے اوپر آمین کہا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تیسری سیڑھی پہ چڑھے تو پھر آپ نے آمین کہا۔ یہ کیا دعا تھی؟ جناب جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جس کی زندگی میں رمضان آیا اور چلا گیا اور وہ کچھ حاصل نہ کر سکا۔ رمضان آیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کا سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر سکا، فرمایا وہ بھی ذلیل و رسوا ہو۔ آپ نے کہا آمین۔ تو میرے بھائیوں مغرب کے بعد سے رمضان شروع ہو رہا ہے، اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم نے اس رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے رہنا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بعد نیک اعمال کی بدولت ہوگا، روزے رکھنے سے ہوگا، رات کا قیام کرنے سے ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا، غیبت، چغلیوں، جھوٹ، فراڈ سے بچنے کی شکل میں ہوگا۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود گناہ کرتے رہے، غیبتیں کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، رشوت لیتے رہے، رشوت دیتے رہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے، گانے سنتے رہے، شیطان کی بات مانتے رہے، تو میرے بھائیوں پھر اس روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ وہ روزہ ہے پھر جس روزے سے روزے دار کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو روزوں سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ اور نہیں ملتا۔ میرے بھائیوں ہم نے ان میں سے نہیں بننا۔ روزہ ہو زبان کا، روزہ ہو کان کا، روزہ ہو ناک کا، روزہ ہو ہاتھوں کا، روزہ ہو پاؤں کا، اور میرے بھائی ہمارا ہر عضو کام کرے تو شریعت کے مطابق، اور ہر اس کام سے دور رہے جس کی طرف جانا حرام ہے، تب روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ روزے جو ہیں یہ فرض ہیں، اور پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض ہیں۔ اگر کوئی آدمی روزوں کو فرض نہیں مانتا میرے بھائیوں دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور جو فرض مانتا ہے لیکن سستی کرتا ہے، روزے جان بوجھ کے نہیں رکھتا، تندرست ہے پھر بھی روزے نہیں رکھتا، تو میرے بھائیوں کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اس کا اسلام خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے۔
رمضان کے روزے میرے بھائیوں اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہیں. اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. یعنی کہ اسلام کی جو بلڈنگ ہے، اسلام کی جو عمارت ہے، وہ 5 سنوں کے اوپر قائم ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ رمضان کے روزے. اور امت کے علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے. اور روزے 3 ہیں جو واجب ہوتے ہیں. ایک رمضان کے روزے، اور ایک وہ روزے جو کفارے کی شکل میں واجب ہوتے ہیں. جیسا کہ کسی نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی والدہ سے بات نہیں کروں گا، اپنے والد سے بات نہیں کروں گا. ایسی قسم کو پورا کرنا چاہیے یا نہیں میرے بھائیوں؟ ایسی قسم کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر قسم کا کیا بنے گا؟ قسم کا کفارہ ادا کریں. کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو لباس فراہم کریں، یا ایک گردن آزاد کریں. اگر آپ یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو پھر 3 دن کے روزے رکھیں. یہ ہوا قسم کا کفارہ. یہ روزے بھی واجب ہیں، لیکن یہ رمضان والے روزے خود واجب ہیں. یہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے واجب ہو جاتے ہیں. ایسے ہی کوئی آدمی اپنی بیگم کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے اور کہتا ہے ماں کی پیٹھ کی طرح میرے اوپر حرام ہے، زہار کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر بھی کیا واجب ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں غلام آزاد کرے. غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. 2 مہینے کے مسلسل روزے، ناغا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی وہ روزے ہیں جو کفارے کے روزے ہیں، یہ بھی واجب ہیں. ایسے ہی کوئی آدمی ایسے ہی کوئی آدمی کسی کو غلطی سے قتل کر بیٹھتا ہے. قتل کرنے کا پروگرام نہیں ہے، اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی چیز پکڑی ہے جس سے کوئی قتل ہو جائے، لیکن کوئی قتل ہو گیا غلطی سے. اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرے اور دیت ادا کرے. دیت کتنی ہے میرے بھائیوں؟ دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ. یہ اس قتل کا کفارہ ہے جو غلطی سے ہو گیا. جو جان بوجھ کے کریں اس کی سزا کیا ہوگی؟ آج ہمارے کئی ممالک میں انسان کے قتل کو بہت معمولی سمجھ لیا گیا ہے. آپ اس گناہ کا تصور کریں کہ اگر یہ قتل غلطی سے ہوا ہے، قتل کرنے کا پروگرام نہیں تھا، قتل کرنے کی نیت نہیں تھی، تو کیا سزا ہے؟ ایک غلام آزاد کریں اور 100 اونٹ. لا تشوش يا ولد ايش بك؟ 100 اونٹ جو ہیں تو میرے بھائی یہ دیکھ لیں، یہ وہ قتل ہے جو غلطی سے ہو گیا. اور اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، فرمایا پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. اور یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہمارے لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی ماں غلطی سے اپنے بچے کو قتل کر بیٹھتی ہے، مثلا سوئی ہوئی ہے، بچہ 1 دن کا ہے، اس کے اوپر اس کا جسم آ گیا، بچہ قتل ہو گیا، کیا سزا ہے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. غلطی سے قتل ہوا ہے، لیکن ہمارے یہاں کوئی دھیان ہی نہیں دیتا اس کے اوپر. آپ کے ہاتھ میں پسٹل تھا، آپ اس کی صفائی کر رہے تھے، گولی چل گئی، بچے کو لگ گئی، غلطی سے قتل ہوا ہے. غلام آزاد کریں. غلام آزاد نہیں کر سکتے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں. گاڑی آپ چلا رہے تھے، نیند آ گئی اور حادثہ ہو گیا، آپ بچ گئے، بچے فوت ہو گئے، تو اب 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے. تو میرے بھائی یہ سزا ہے اس قتل کی جو غلطی سے ہوا. اگر جان بوجھ کے قتل کر بیٹھے ہیں پھر کیا سزا ہوگی؟ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. کہ جو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم. اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا اس کے اوپر غضب نازل ہو چکا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر نازل ہو چکی. اس غضب میں، اس لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہاں فرمایا کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کفارہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں اللہ معاف کرنا چاہتے ہوں. کفارہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں اللہ معاف کرنا چاہتے ہوں. جو گناہ زیادہ بڑا ہو وہاں کفارہ نہیں ہوا کرتا. یہاں نہیں کہا گیا کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں. تو اس لیے میرے بھائی ایک روزے کون سے ہوئے فرض؟ رمضان کی وجہ سے.
اور دوسرے وہ جو کسی کفارے کی وجہ سے، اور تیسرے نمبر پہ روزے فرض ہوتے ہیں نظر کی وجہ سے. آپ نے نظر مانی، منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یہ روزے بھی فرض ہوتے ہیں. تو یہ 3 روزے ہیں جو فرض ہوتے ہیں، باقی نفل ہوتے ہیں. جیسا کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن ناغا کرنا، یا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یا 13 اور 14 15 تاریخ کے روزے رکھنا اسلامی مہینے کے. اور ایسے ہی تو میرے بھائی یہ ہے روزوں کی تفصیل. تو نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سوموار کا روزہ رکھے، جمعرات کا روزہ رکھے، ایسے اسلامی مہینے کی 13 14 15 کا روزہ رکھے، ایسے ہی عاشورہ کا روزہ رکھے. تو یہ وہ نفلی روزے ہیں جو سبب بنتے ہیں انسان کے درجات بلند ہونے کا، اور انہی روزوں کی وجہ سے وہ مقام ملتا ہے جس میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جنت کے مختلف دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی. روزے داروں سے کہا جائے گا تم باب الریان سے جنت میں داخل ہو جاؤ، ریان گیٹ سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزوں کی یہ فضیلت اور رمضان کی یہ فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. روزوں کے متعلق آئندہ بھی گفتگو جاری رہے گی، فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے